اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فارغ ہو کے میں نے کہا چلو اپنے پیج کے ویور سے کچھ ایسی باتیں کروں جو ہماری عام روٹین میں لوگ مسٹیک کرتے ہیں، اور یہاں پہ یعنی میرے پاس آ کے یا ڈاکٹر کے پاس جا کے کہیں بھی جا کے وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہ موومنٹ کی تھی، یا میں نے وزن اٹھایا تھا، یا میں نے دوستوں کے ساتھ زور آزمائی کی تھی، یا وغیرہ وغیرہ، کئی آپشن بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کائنڈلی تھوڑا سا سیریس لے لیں۔ کس طرح سیریس لے لیں؟ ایک تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، انسان بیمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ یہ دو باتیں ہیں۔ انسان بیمار اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب اس کی ڈائٹ پلان اچھی نہیں ہوتی، اس کا کھانا پینا ٹائم پہ نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ میں آپ لوگوں کو اپنے طریقے سے سمجھا رہا ہوں، اس طرح ڈاکٹر نہیں سمجھاتے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بات بتا رہا ہوں۔ آپ نے اپنی تھوڑی سی روٹین، لائف کی روٹین جو ہوتی ہے، یہ تھوڑی سی آپ چینج کر دیں اور سوچیں، آپ ہیں تو پوری جہان ہے، آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ اب آپ کے بہن ہے، بھائی ہیں، ماں ہے، باپ ہے، رشتہ دار ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ کا کاروبار ہے، یہ ساری چیزیں آپ سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ساری چیزوں کے لیے آپ اپنے آپ کو بھگا رہے ہو، اپنے گھوڑے کو بھگا رہے ہو، لیکن یہاں پہ آپ یہ بات بھول رہے ہو، اگر یہ ساری چیزیں مجھ سے ریلیٹڈ ہیں، میں نہ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، پیچھے سارا کچھ رہ جائے گا۔ تو میں یہ مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں، آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ یہ سب کچھ سنبھال پائیں گے۔ پیسے کمانے ہیں، کام کرنا ہے، تو تھوڑا اپنے آپ کو ٹائم دو، اپنے آپ کو تگڑا رکھو کام کرنے کے لیے۔ اگر آپ کام کرو گے، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھو گے، تو دن بہ دن نیچے کی طرف آؤ گے، پھر کہو گے کمر میں درد ہو رہا ہے، شولڈر درد کر رہا ہے، اور جی سانس پھول رہی ہے میری، گوڑے درد کر رہے ہیں۔ یہ وجہ بنتی ہے آپ کی زندگی کی روٹین کے حوالے سے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اپنی تھوڑی سی لائف روٹین چینج کریں، اپنے کھانے پینے کا تھوڑا خیال رکھیں۔ صبح آپ کوشش کریں اپنے ناشتے میں 2 سے 3 انڈے ایڈ کریں، اپنے ایگ وائٹ جو ہوتے ہیں، اور ساتھ میں 1 انڈا آپ یلو کے ساتھ لے لیا کریں، بوائل میں کی بات کر رہا ہوں۔ اور اپنی پروٹین انٹیک تھوڑی بڑھائیں تاکہ آپ کے مسل کی ریکوائرمنٹ پوری ہو، ٹھیک ہے۔ اور 11 بجے کے ٹائم پہ آپ کوشش کریں کوئی بھی پھل کھا لیں۔ دوپہر کو جو گھر میں پکا ہوتا ہے، یہ لازمی نہیں کہ آپ نے بکرے گوشت اور چکن اور یہ کھانا ہے، جو پکا ہوتا ہے وہ کھا لیا کریں۔ اس ٹائم کوشش کریں کہ اس کے بعد آپ عصر کے ٹائم پہ کوئی دلیا لے لیا آپ نے، کوئی 2 سے 3 آلو لے لیے آپ نے، کھا لیے، پھر اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ فروٹ کھا لیا کوئی بھی۔ رات کو آپ پھر اپنا کھانا کھا لیں۔ کوشش کریں رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا دلیا بنا دیں، اس میں چھوٹا چھوٹا یہ کاٹ دیں فروٹ، وہ ڈال کے آپ بھرے پیٹ سویا کریں، خالی پیٹ نہ سویا کریں۔ اس سے بھی آپ کی باڈی کافی کمزور ہوتی ہے جب آپ بھوکے پیٹ سو جاتے ہو، یا صبح اٹھ کے بھوکے پیٹ آپ نکل جاتے ہو کام پہ، سب سے بڑا ایفیکٹ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی سی اپنی خیال رکھیں، کبھی آپ بیمار نہیں ہوں گے، یاد رکھیں میری یہ بات۔ اچھا یہ ہوا۔ دوسرا، آپ اپنی، اب میں اگر کوئی موومنٹ کروں گا، ٹھیک ہے، ایک چیز میں اٹھاتا ہوں، ایسے کر کے اٹھا لیتا ہوں، یہ میری ایج ہے 25 سے 40 سال تک۔ اس ایج میں انسان کو پرابلم نہیں ہوتے، یہ ایک چیز فٹ سے اٹھانا، فٹ سے بیٹھ جانا، فٹ سے اٹھ جانا، ٹھیک ہے، یہ تو موومنٹ آتی ہے 25 سے 40 سال کی موومنٹ عمر میں، ٹھیک ہے۔ جب آپ 40 سال سے اوپر ہوتے ہو، پھر آپ اگر کوئی موومنٹ کرتے ہیں نا تو اپنی ایج کے حساب سے کرنا ہے۔ پھر آپ نے اگر کوئی چیز اٹھانی ہے تو آپ نے یہ نہیں کہ جوانوں کی طرح کہ بھائی میں تو جوان ہوں، نہیں، جوان نہیں ہو سکتا بندہ، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ چلی گئی، ایک دن 1 سیکنڈ چلا گیا، یہ واپس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیکنڈ کے ساتھ آپ کی زندگی بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ اچھا، جب آپ نے کوئی چیز اٹھانی ہے
40 سے اوپر والوں کی بات کر رہا ہوں، 50 سے اوپر والوں کی، 60 سے اوپر والوں کی، آپ آرام سے وہ چیز اٹھائیں اس سے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی 40 سال کے بعد جو ہے نا انسان کو ہر چیز پہ سوچنا چاہیے۔ اتنا بندہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ داڑھی میں سفید بال آ جائے تو اس پہ آپ خفا نہ ہویا کریں کہ یار یہ تو دیکھیں سفید بال آ گیا میری داڑھی میں۔ آپ نے خوش ہو جانا ہے کہ دیکھیں میری داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے، اب میں جو کام کروں گا سوچ سمجھ کے کروں گا، اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دے دی، یہ اس کی نشانی ہے۔ تو بھائی کافی بندہ سمجھدار ہو جاتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور کاروباری لحاظ سے بھی، جو بھی ہے آپ سمجھ لو۔ اچھا، مومنٹ میں اپنی اب آپ اٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو دیکھیں اب میں تو ایسے بیٹھ گیا اور ایسے اٹھ گیا، مجھے تو پرواہ نہیں ہے، لیکن جب آپ کی ایج تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے دیکھی یہ بینچ پڑا ہوا ہے، ہاتھ پہ زور ڈال کے اپنے گوڑوں کو فری کر کے ایسے بیٹھیں۔ دوبارہ آپ نے اٹھنا ہے تو اپنے ہاتھ کے زور پہ ایسے ہو گئے۔ اب یہ نہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہو، بوڑھے نہیں ہو رہے ہو، آپ اپنی باڈی کو ہیلپ دے رہے ہو، آپ اپنی باڈی کو ہیلپ دیں گے، غلط موومنٹ نہیں کریں گے، آپ میں پرابلم کریٹ نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں، یہ میں فار ایگزامپل صرف ایک سٹیپ آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح ہر سٹیپ میں آپ نے کرنا ہے۔ یہ ہاتھ پہ زور کر کے آپ نے ایسے اٹھ جانا ہے، جوانوں کی طرح نہیں اٹھنا، جوانوں کی طرح نہیں بیٹھنا، جوانوں کی طرح وزن نہیں اٹھانا۔ اب ایک اور بہت بڑی غلطی ہمارے لوگ یہ دیکھیں وزن اٹھاتے ہیں تو ایسے اٹھاتے ہیں، یہ دیکھیں ایسے اپنے کمر کو گول کر کے سارا لوڈ موروں پہ ڈال کے ایسے وزن اٹھاتے ہیں۔ کائنڈلی موروں کا مسئلہ یہیں سے آتا ہے، میں 110% کنفرم ہو کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے آپ کا مسئلہ آتا ہے۔ آپ نے اسٹریٹ رہ کے ایسے اور یہ ایسے آپ نے وزن اٹھانا ہے اپنی لیگس کی پاور سے، لیگس کی پاور اس میں زیادہ ہونی چاہیے، کمر کی انوالو اس میں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ اس طرح کا ویٹ اٹھائیں گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ اپنی کمر گول رکھیں گے تو آپ کا کمر اور موروں کا مسئلہ ضرور آئے گا۔ آپ کا ڈسک سلپ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی کیپیسٹی سے آپ کا جو آپ وزن اٹھا رہے ہو آپ کی باڈی کیپیسٹی سے اس کی وزن زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایوریج سے زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے وزن اٹھانا ہے تو اپنے آپ کو یہ دیکھیں، اب یہ کمر ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایسے جھک جانا ہے اور ایسے اٹھ جانا ہے، ایسے نہیں جھکنا اور ایسے نہیں اٹھنا، ٹھیک ہے۔ یہ میں فار ایگزامپل بتا رہا ہوں، تو یہ تھوڑی مسٹیکیں ہیں ہماری، کائنڈلی اس کو ایوائڈ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر آپ ہیں تو پوری جہان ہے، آپ نہیں ہیں آپ قبرستان چلے گئے، پیچھے سب کچھ رہ جائے گا۔ تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے تھوڑی سی اپنی لائف میں یہ چینجنگ لائیں، کیونکہ ہم زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہمیں ہماری زندگی کا مقصد پتہ نہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں، کس طرح آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں۔ نماز کی کافی پابندی کریں۔ میں نے لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو بنائی تھی نماز کے بارے میں، کس طرح پڑھنی چاہیے۔ میں ابھی بھی کنفرم آپ کو کہتا ہوں، اس ٹائپ کی نماز پڑھنے سے کبھی جوائنٹ کے پین نہیں ہوں گے آپ کو۔ آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو کائنڈلی ویڈیو دیکھ لیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند نظر آئی تو کائنڈلی شیئر کر دیں۔ آپ کی وجہ سے کوئی دیکھے گا تو مجھے بھی ثواب، آپ کو بھی ثواب، تو آپ بھی ثواب میں شامل ہو جائیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ الحمدللہ میں کوشش کروں گا جب بھی فری ہوں، ابھی میں فری ہو گیا ہوں تو میں نے کہا چلو آخر میں ویڈیو بنا دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا گھر چلا جاتا ہوں۔ تو کوشش کروں گا روز نہیں تو 3 دن میں 4 دن میں ایک ٹاپک اس طرح آپ کے سامنے شیئر کروں۔ تو کائنڈلی ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے، ویڈیو پسند آ گئی ہو تو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، میرے پیج کو لائک کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔